آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی ایسٹیمیٹڈ, جب سے آپ اسٹرگل کر رہی ہیں تب سے یہاں تک, جب تک آپ ٹھیک ہوئی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کتنا ایسٹیمیٹڈ ارن کیا, ایک ایسٹیمیٹ لگائیں تو all over these years, مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے کبھی ایسٹیمیٹ کیا نہیں, بٹ اف آئی سے I would say کہ اتنے سالوں میں تو I've gone over a few millions آرام سے. اور when you're working in freelancing تو آپ کی ایک اسٹیبل انکم نہیں ہوتی. اٹس لائک آپ جتنا زیادہ کام کرتے ہو, جتنا زیادہ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہو, جتنا زیادہ لیڈ جنریشن پہ کام کرتے ہو, اتنا زیادہ آپ کے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں, اتنی زیادہ آپ ٹیم بلڈ کر سکتے ہو اینڈ یو کین گرو یور ورک. آپ کے پاس جب آپ کام نہیں کر رہے ہوتے ہو تو وہ کام تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, کلائنٹس کم ہو جاتے ہیں, تو یہ سین ہوتا ہے. تو جب میرے آبویسلی جب میری یونیورسٹی کے ایگزامز ہوتے ہیں when they're تو میں تھوڑا سا کام کم کر دیتی ہوں اینڈ مائی ٹیم ہینڈلز اٹ. لیکن جب جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے آئی ورک آن دی لیڈ جنریشن اینڈ آئی ورک آن دی ادر تھنگس جس کی وجہ سے کام پھر بوسٹ کرتا ہے. تو آئی وڈ سے آئی ہیو ارنڈ این اوور آف 10-20 million. اوکے, ماشاء اللہ. تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لیا تھا فری لانسنگ میں, کیا چیز کی تھی, اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے اسٹارٹر کے طور پہ اگر ہم فری لانسنگ کریں تو آپ نے کیا ایسی مسٹیکس کی تھی جو کسی اور کو نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے مسٹیک میں نہیں کہوں گی, لیکن میرے ٹائم پہ لائک آئی سیڈ آئی ہیڈ نو ڈائریکشن. میں نے 3-4 مہینے تو بہت محنت کی, مطلب میں نے یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھی, فری ایجوکیشن لی, اور میں نے ہر جگہ پہ, میں نے ہر پلیٹ فارم پہ کام کیا کہ مجھے کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی, کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, تو مجھے وہ تنکا میں ڈھونڈ رہی تھی. تو میں نے بہت محنت کی. تو آئی وڈ سے کہ جو بھی بگنر فری لانسرز ہیں what they should do is they should opt for someone they can take help from, جو جن سے وہ گائیڈنس لے سکیں. ایٹ لیسٹ وہ گائیڈنس لینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ روڈ میپ مل جاتا ہے, اور اس سے نا آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے, جیسے کہ مجھے اب یہاں تک پہنچتے 5-6 سال لگے ہیں. اینڈ اف آئی کین ٹیچ سم ون آل آف دیز تھنگز دیٹ آئی نو رائٹ ناؤ, آئی کین کانفیڈنٹلی سے کہ وہ بندہ 1 سال میں یا ود ان 6 months وہ چیز وہ کر سکتا ہے. تو مجھے اتنا ٹائم فریم لگ گیا, ابھی بھی مجھے کافی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ میں آئی ایم ویری بیہائنڈ ان لائف. تو جو ایک بگنر فری لانسر ہے اس کو چاہیے کہ دے شوڈ ٹیک گائیڈنس فرام سم ون, تاکہ ان کو نا ایک پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس پتہ چل سکے. اور ان کو جتنی زیادہ ایجوکیشن ملتی ہے, پہلے تو وہ یوٹیوب پہ جائیں, وہ سرچ کریں کہ کتنی فری لانسنگ کی فیلڈز ہیں. اب تو اتنی زیادہ آ گئی ہیں, اب تو دراز ایفیلیشن آ گئی ہے, اب امیزون آ گئے ہیں, یوٹیوب ہے, ہر پلیٹ فارم کی نا ڈفرینٹ سورسز آف انکم ہے. تو وہ پہلے ان پہ ریسرچ کرے, پہلے دیکھے اس کا انٹرسٹ کس جگہ پہ لائک کر رہا ہے. آیا وہ گرافک ڈیزائننگ میں ہے, وہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہے, وہ کانٹینٹ رائٹنگ میں ہے, وہ سوشل میڈیا پہ ہے, کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ پیک کر رہا ہے. اور جس چیز میں بھی آپ کا انٹرسٹ پیک کر رہا ہے اس کے 5 گروز آپ پکڑیں اور ان سے سیکھنا اسٹارٹ کر دیں. اگر وہ پیڈ کورسز دے رہے ہیں تو اگر آپ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ اپنے اوپر کر لیں گے تو وہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے. اگر وہ پراپر A to Z وہ چیز نہیں بھی سیکھیں گے, آپ کچھ نہ کچھ ان کورسز میں سے ایسا پک کر لیں گے دیٹ ول ہیلپ یو ان دا نیئر فیوچر. تو آپ خود پہ انویسٹ کریں, اپنی ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں, اپنے اسکلس کے اوپر انویسٹنگ کریں, تاکہ آپ کو آگے جا کے وہ بہت کام آئے. سو آپ کو پروفائل بلڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگا, پرفیکٹ پروفائل بلڈ کرنے میں؟ میں ابھی بھی یہی کہوں گی کہ میں ابھی بھی اپنی پروفائل بلڈ کر رہی ہوں. لیکن اگر جب میں اب کسی کلائنٹ کا آؤٹ ریچ کرتی ہوں یا مجھے کوئی پروجیکٹ پسند آتا ہے اینڈ آئی ڈو وانٹ ٹو ورک آن اٹ, تو آئی ہیو لاٹس آف گڈ اسٹف ان مائی پورٹ فولیو کے جو کلائنٹ دیکھ کے کہتے ہیں اوکے شی از اے کریڈیبل سورس جس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں. تو مجھے پروفائل بلڈ کرنے میں آلموسٹ لائک 4 years لگ گئے تھے. اس دوران میں نے کافی دفعہ اپنی فیلڈ چینج بھی کی ہے. ایسچ کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا میں نے کانٹینٹ رائٹنگ سے اسٹارٹ کیا تھا, پھر میں کاپی رائٹنگ کی طرف آئی, اس کے بعد پھر میں ویب سائٹ کاپیز کی طرف آئی, پھر میں سوشل میڈیا کی طرف آئی, اب میں پرسنل برانڈنگ کی طرف آ گئی ہوں. تو آپ کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. مجھے جب نظر آیا کہ ٹائم چینج ہو رہا ہے, اب جیسے چیٹ GPT آیا تو جو رائٹنگ کی جابس تھی وہ کافی کم ہو گئی. اس کے علاوہ جیسے جیسے ٹائم بدل رہا ہے, نیو AIs آ رہے ہیں, نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تو لوگوں کی جو ضروریات ہیں, نیو اسکلز ہیں, وہ بدل رہے ہیں. سو یو شوڈ ایکچولی ورک آن دیٹ کہ وٹ آر دا ٹاپ ریکوائرڈ اسکلز ان دیٹ ایئر. اب جیسے 2025 کی بات کریں تو پرسنل برانڈنگ پہ سب کام کر رہے ہیں. آپ کو اگر آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر ہو اس ٹائم پہ تو یو آر ارننگ دا موسٹ رائٹ ناؤ. تو آپ شارٹ فارم ویڈیوز کی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھو,
تو ان چیزوں پہ ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے کہا کہ آپ کو 4 سال لگے ایک پرفیکٹ پروفائل بلڈ کرنے میں, تو کیا آپ کسی کو ٹپ دے سکتی ہیں وہ 4 سال کا نچوڑ, اگر آپ کہیں, اگر آپ کسی کو بتائیں, وہ کیا ہوگا؟ آئی وڈ سے کہ اب ہمارے فری لانسنگ میں دیر آر 2 ٹائپ آف کلائنٹس. ایک جو بہت لینینٹ کلائنٹ ہوتے ہیں, اب آپ کو پے کر دیتے ہیں, سب کچھ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک وہ کلائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو بہت تنگ کرتا ہے, وہ پیسے بھی اتنے اچھے نہیں دیتا بٹ وہ آپ کو بہت تنگ کرتا ہے. ورک ود دیٹ کلائنٹ. آپ کبھی بھی اس کلائنٹ کا پیچھا نہیں چھوڑو جو آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے. دے پش یو فارورڈ کہ بھائی مجھے اچھا کام چاہیے, مجھے یہ ٹھیک کر کے دو, مجھے وہ ٹھیک کر کے دو. اور شروع میں جب آپ اپنی پروفائل بلڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, forget the money, فوکس آن دا ایکسپیرینس, فوکس آن دا اسکلس. اور آپ جتنا زیادہ آپ اپنی اس گگ میں سے, اپنے پروجیکٹ میں سے سیکھ سکتے ہو, نچوڑ نکال سکتے ہو, وہ لو. شروع کے مہینوں میں تو آپ, شروع کے پہلے 2-3 سال تو آپ پیسہ بھول جاؤ. ورک آن یور اسکلز, اپنی فاؤنڈیشن آپ اتنی اسٹرانگ کرو کہ پھر پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے, آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگو. اپنے آپ کو اتنا اس نیش میں, ایک ہی فیلڈ جو آپ پکڑو اس میں آپ اتنے زیادہ ایکسپرٹ بن جاؤ کہ پیپل نو یو فرام دیٹ فیلڈ, کہ اچھا ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرانی ہے تو وی کین گو ٹو دیٹ XYZ پرسن. تو جویریہ, کلائنٹ کو سب سے زیادہ کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے واپس آنے کے لیے؟ واپس آنے کے لیے کس سینس میں؟ اگر ایک پروجیکٹ کلائنٹ نے آپ سے کروایا ہے, نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے بھی وہ آپ ہی کو چوز کرے, ایسی کیا چیز ہے؟ آپ کسی کمپنی میں تھوڑی نا کام کر رہے ہوتے ہو, یو آر ورکنگ آن یور اون. آپ کے خود کے انڈیویجول انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ فری لانسنگ میں, آپ کے ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, تو اگر آپ, سب سے جو بڑی چیز کلائنٹ کو اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیڈ لائن پہ کام کر دینا, ڈیڈ لائن سے پہلے کام کر دینا. کیونکہ ہم لوگ آبویسلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی کے لوگوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو انسٹیڈ کہ آپ ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کرو, جس کے ساتھ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کرو, آپ اس کو اوور پرومس کر کے انڈر ڈیلیور کرو. وٹ یو شوڈ ڈو از دیٹ یو شوڈ انڈر پرومس اینڈ اوور ڈیلیور. میری ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے کہ میں جب کلائنٹ کے ساتھ کام کروں تو میں ان کو اپنا 110% دوں. اگر میں کوئی چیز نہیں کر سکتی, میں نے جنوری میں اپنے 2 کلائنٹس کو اوور لے کر دیا. آئی کوڈنٹ ورک ود دیم اینی مور, کیونکہ ان کا پروجیکٹ میرے لیے بہت زیادہ ہو گیا تھا, میں اتنا زیادہ برڈن نہیں لے پا رہی تھی. آئی ہیڈ نیو سیمسٹر, اس کے علاوہ میرے سبجیکٹس کافی زیادہ ہو گئے تھے, دیر ور اے لاٹ آف پرسنل کمٹمنٹس, تو میں نہیں کر پا رہی تھی کام. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ اب آئی کی ناٹ ورک ود یو فرام ناؤ آن ورڈ, فرام دا نیکسٹ ون. تو انسٹیڈ کہ میں ان کا کام خراب کرتی, میں نے ان کو پہلے ہی ٹائملی بتا دیا کہ اب آئی کی ناٹ ورک ود یو اینی مور, سو دیٹ اب جب فیوچر میں اف آئی وانٹ ٹو ورک ود دیم I can go to them کہ we had a great experience, تو let's work together if you have any opportunity, یا can you get me some referrals. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے ریفرلز نہیں جائیں گے, آپ کو فری لانسنگ میں سب سے زیادہ جو کلائنٹس ملتے ہیں وہ ریفرل سے ملتے ہیں, کیونکہ اب اتنا کمپٹیشن ہو چکا ہے تو ریفرنس آپ کی بہت کام آتی ہے. تو اپنے کلائنٹ کا ایکسپیرینس اتنا اچھا رکھیں کہ ایک کلائنٹ کے ساتھ آپ کام کریں تو آپ کو 10 اور کلائنٹس لا کے دیں. تو ہمیشہ انڈر پرومس کر کے اوور ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. دیٹ از کہ آپ ڈیلیوری ٹائم سے پہلے کام پہنچا دیں. اگر کلائنٹ کہہ رہے کچھ ریوائز کر دو تو ریوائز کر دیں پہلے 2 ٹائم, اینڈ دین آفٹر دا 3rd ٹائم یو کین کمیونیکیٹ کہ آئی چارج ایکسٹرا فار 3rd ٹائم ریویژن, تاکہ آپ کو بھی ایکسپلوئٹ نہ کیا جائے. اور اپنی کمیونیکیشن بہت کلیئر رکھیں. بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ لائک کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہو بٹ یو ناٹ گیٹنگ یور پوائنٹ اکراس. آپ باتوں میں جنرلائز باتیں کر کے آپ باتیں گھما دیتے ہو, یا سم ٹائمز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ کلائنٹ خود سے ہی کہے گا. تو اگر آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ چاہیے کلائنٹ سے تو میک شیور کہ آپ اس کو کمیونیکیٹ کر دو کہ وی وانٹ $500 فار دس پروجیکٹ. اگر کلائنٹ نہیں دے پائے گا اٹس فائن, وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا, بٹ کیپ یور کمیونیکیشن ویری کلیئر. تو آپ کو ابھی تک کے کتنے کلائنٹس, اگر آپ اوور آل کہیں تو ابھی تک آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا؟ اراؤنڈ بیسٹ ایکسپیرینس کہاں رہا ہے جس سے آپ کے کریئر کو ایک پش ملا ہے, لائک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ؟ I've worked over 80 clients till now. کیونکہ بہت سارے میں نے اسمال پروجیکٹس بھی اٹھائے تھے, لانگ ٹرم پروجیکٹس بھی اٹھائے تھے, اینڈ ون آف مائی بیسٹ پروجیکٹس وڈ بی جو میرا پہلے سال میں تھا. میرے فرسٹ 6 months میں آئی گاٹ دس پروجیکٹ ود اے گرل فرام کراچی. اب وہ USA میں ہوتی ہیں. ہر نیم از انزلا. شی واز ون آف مائی فرسٹ کلائنٹس, اور مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا تھا کیونکہ شی ایکچولی ٹاٹ می اے لاٹ. میں جب مسٹیکس کرتی تھی شی وڈ ایکچولی گائڈ می کہ دیکھو جویریہ اس طرح نہیں کام ہوتا, اس طریقے سے ہوتا ہے. انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ می, انسٹیڈ آف جسٹ فائرنگ می آف فرام دا جاب, شی گائیڈڈ می.
ابھی ریسنٹلی انزلا کانٹیکٹڈ می لائک 3-4 months ago. ہم نے شروع میں 1 سال کام کیا تھا, اس کے بعد انزلا USA چلی گئی, اور اب USA سے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا لائک 3-4 مہینے پہلے. تو میرا کلائنٹیج اتنا اچھا بنا ہوا ہے کہ میری ایک کلائنٹ جو میرے ساتھ جس نے 4 سال پہلے کام کیا وہ ابھی بھی آگے کام کروا رہے ہیں. سو دس از وٹ آئی مین بائی انڈر پرومسنگ اینڈ اوور ڈیلیورنگ. اینڈ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ کانورسیشن رکھی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے, کسی وجہ سے میں کام نہیں دے پائی, آئی وڈ آلویز کمیونیکیٹ اٹ ٹو ہر. تو ان کے ساتھ میرا کافی اچھا ریلیشن تھا, انہوں نے مجھے بہت گائڈ کیا, انہوں نے مجھے بہت اچھے ریفرنسز دیے, اینڈ آئی ریئلی لک اپ ٹو ہر ایز اے بگ سسٹر, ناٹ ایون ایز اے کلائنٹ. تو آپ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ میرا جب میں لاسٹ ایئر یونیورسٹی آئی تھی, I froze my semester. میں نے اپنا 2nd semester فریز کرا دیا تھا. That was a turning point for me because it was getting a lot for me. New university, new city, cultural shock, بہت ساری چیزیں تھیں میں نے انکاؤنٹر کی. تو وہ ایک میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں نے اپنا سیمسٹر فریز کرایا. I worked on my personal branding. کیونکہ جب میں یونیورسٹی آئی تو یونیورسٹی کی بھاگ دوڑ میں اور ہر چیز میں کافی میرا ٹائم لگ جاتا تھا, اور اس وجہ سے میری کلائنٹل بہت خراب ہو گئی تھی. میرے کلائنٹس جا رہے تھے کام چھوڑ کے. سو دیٹس وین آئی ریئلائز دیٹ آئی نیڈ ٹو پاز ون آف دا تھنگس. یا تو مجھے کام چھوڑنا پڑے گا یا تو مجھے یونیورسٹی چھوڑنی پڑے گی. اینڈ کیونکہ رائٹ ناؤ آئی کین ناٹ فائنڈ اے بیلنس بٹوین دا ٹو. تو اس ٹائم پہ میں نے اپنی یونیورسٹی فریز کرائی تھی 2nd semester میں. اینڈ آئی ورکڈ اے لاٹ آن مائی سیلف. میں نے اپنے اندر کچھ ایسی ایبلٹیز, کچھ کوالٹیز پیدا کی جس کے تھرو آئی کڈ مینٹین اے ورک لائف بیلنس. اس کے علاوہ میں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی میں کام کیا تاکہ میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو. آئی کڈ لرن مور. میں نے وہاں پہ ایز اے مینیجر کام کیا تھا. اٹس ون آف دا ٹاپ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز ان اسلام آباد. تو وہاں پہ میں نے کام کر کے بہت سیکھا, بہت زیادہ مجھے نالج ملی, ایکسپوجر ملا, اور میں نے بہت ساری نیو فیلڈز ایکسپیریمنٹ کیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں. آج سے پہلے پچھلے سال تک مجھے صرف لگتا تھا کہ نو آئی کین ناٹ ورک ان فرنٹ آف کیمرا, بٹ لاسٹ ایئر میں نے یہ چیز ڈسکور کی دیٹ آئی لو اسٹوری ٹیلنگ. I love sharing my experiences with people, and that's how I started working on my Instagram as well. Okay. Yes, so that was a turning point کیونکہ it opened my mind. وہ kind of ایک بہت برا سیٹ بیک تھا کیونکہ اتنی لڑائی کے بعد, اتنی جنگ کرنے کے بعد میں اسلام آباد آئی, and then when I came here I couldn't even handle the pressure. تو kind of very disappointing تھا, but it was a turning point. الحمدللہ اب میں یونیورسٹی واپس جوائن کر لیا, میں نے سال ہو گئے, اور میں کافی اچھا کام کر رہی ہوں. میرا GPA بھی اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ سے. آئی ایم اسٹڈیئنگ ویل, اور کام بھی اچھا چل رہا ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں, لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں روزگار نہیں ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے, جابس نہیں ہیں. آپ کو آپ کی لائف پہ, آپ کی جرنی پہ یہ کتنا امپلیمنٹ کرتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ I would say yes and no. پاکستان میں روزگار بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. لٹرلی اتنی ساری جابز ہیں, لیکن لوگوں کے اندر وہ ابھی تک نا پاکستان میں وہ اسمارٹ مائنڈ سیٹ نہیں آیا ہے کہ وہ جابز جو ہیں وہ پن پوائنٹ کر سکیں کہ ہم اس کے تھرو بھی پیسے کما سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف تھنگس جو لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے تھرو بھی پیسے کما سکتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر Airbnb آربیٹراج آیا ہے, مطلب آپ ایک اپارٹمنٹ لو, اس کو آپ Airbnb پہ لگا دو, اور منتھلی آپ اس سے پیسے کماؤ. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں Airbnb ہے بھی کہ نہیں. یہ لاسٹ ایئر کسی احمد یوسف زئی نے ڈسکور کیا, اینڈ ہی ورکڈ آن اٹ ا لاٹ. ایون آئی ٹوک ہز کورس. احمد ملک. Yes, Ahmed Malik. نہیں, Ahmed Malik and another, I forgot his name. Yes, Ahmed Malik تو بعد میں آئے تھے. اس سے پہلے ایک اور ہیں جو بہت کام کر رہے تھے. I mean following him, I forgot his name. So yes, انہوں نے بہت کام کیا. تو وہاں سے لوگوں کو بہت شعور آیا کہ او اچھا Airbnb کوئی چیز ہے. کیونکہ آج سے پہلے جب بھی ہم نے Airbnb کا نام سنا تھا تو ہمارے دماغ میں کچھ اور ہی آتا تھا کہ what is this even, اور جن لوگوں کو پتا ہوتا تھا they would think کہ یہ پتہ it's غلط چیز. تو it's new concept, اور بہت لوگ اب اس سے پیسے کما رہے ہیں. تو پاکستان میں پیسے کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں, but people are not aware of them. اگر یہی چیز پاکستانی لوگ جو ہیں اگر سوشل میڈیا اچھے پرپزز کے لیے یوز کریں تو وہ یہ ڈسکور کر سکتے ہیں. وہ اگر اسمارٹلی اپنا فون بھی استعمال کریں تو وہ یہ چیز جان سکتے ہیں کہ اچھا ہم گھر بیٹھ کے فون سے بھی پیسے کما سکتے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف جابس بٹ پیپل آر جسٹ ناٹ لوکنگ آؤٹ فار دیم. وہ ابھی تک اگر ٹریڈیشنل ویز میں پھنسے ہوئے کہ ڈگری لے لیجیے, اب ڈگری کے بعد ہمیں کوئی نوکری پہ رکھ لے.
اب آبویسلی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو کمپنیز بھی یہی ریکوائر کرتی ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک اسمارٹ انڈیویجول آئے جو ہمیں کچھ پرووائڈ کر سکے. یا اگر آپ آن لائن کام کر رہے ہو, فری لانسنگ کر رہے ہو, فری لانسنگ کا صرف یہ مطلب نہیں آپ آن لائن کانٹینٹ رائٹنگ, ویڈیوگرافی, گرافک ڈیزائننگ یہ چیزیں کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ بھی اگر آپ ایک اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی اسٹوڈنٹ, جیسے کہ میں ایک اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی اسٹوڈنٹ ہوں, سو آئی کین ایون گیو مائی اکاؤنٹنگ سروسز لائک اکاؤنٹنگ کنسلٹنسی میں دے سکتی ہوں کسی کو آن اپورک اینڈ فائیور. تو فری لانسنگ میں آپ کوئی بھی اسکل جو آپ آن لائن سیل کرتے ہو وہ آ جاتی ہے. تو یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ اباؤٹ اٹ. میرے ایک دو سینئرز ہیں جن کو میں جانتی ہوں, دے آر فرام اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بیک گراؤنڈ اینڈ دے آر ورکنگ آن اپورک رائٹ ناؤ. وہ اپورک پہ پر آور ایک اکاؤنٹنگ کی کنسلٹنسی دیتے ہیں فار لائک $200. جسٹ امیجن, ان کو تو جاب ایک بینک میں جاب ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف 1 گھنٹے کی کنسلٹنسی دیتے ہیں اور ان کا تو آرام سے 15 دن کا بجٹ نکل آتا ہے $200. اگر وہ یہی اگر 10 گھنٹے کام کر لیں دیٹ وڈ بی اراؤنڈ $2,000, تو وہ ان کی پوری منتھ کی انکم نکل آئے گی. ہے کہ آپ کے ڈپریشن میں یا انزائٹی میں آپ کا, جیسے آپ نے بتایا کہ تہجد نے آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کیا, آپ کو اللہ سے ملانا جو تھا وہ اس چیز نے آپ کو بہت ہیلپ کیا کہ آپ کو کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں پڑی اس چیز سے نکلنے کے لیے. کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب بھی ورک کرتا ہے لیکن اتنا نہیں کرتا, میڈیسن لینا بہت ضروری ہوتا ہے اپنے مائنڈ کو کام رکھنے کے لیے, کیا وہ چیز صحیح ہے؟ دیکھیے میں نے بہت ساری چیزیں ارلی آن اپنی زندگی میں دیکھ لیے تھے. جیسے میں یونیورسٹی میں بھی آئی تھی تو میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ وہ اپنے ایگزام اسٹریس سے یا زندگی میں کوئی اسٹریس چل رہا ہے, دے وڈ کوپ اپ ود دیٹ ود دا ہیلپ آف ڈرگس. تو میں جب بھی ان کو دیکھتی نا تو مجھے ایک فیلنگ آتی تھی زندگی میں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈپینڈنٹ آن اینی ون. میرا فری لانسنگ اسٹارٹ کرنے کا اور میرا کام کرنے کا, اتنی محنت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کسی انسان کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں. تو میں ایسے کسی چیز کے اوپر کیسے ڈپینڈنٹ ہو سکتی تھی. سو دیٹس وائی میں نے جب اپنی وہ سائیکیٹرسٹ کی جرنی بھی اسٹارٹ کی تو میں نے کچھ سیشنز لیے تھے, 1-2 سیشنز لیے تھے. تو لیکن اس کے بعد بھی میں نے کہا کہ میں کیوں کسی انسان پہ ڈپینڈنٹ ہوں. نو اٹس ویری ٹرو کہ اگر آپ تھیراپی سیشنز لیتے ہو, اس نے مجھے بھی بہت ہیلپ کیا تھا, میں نے 2-3 ہی لیے تھے بٹ دے ہیلپ می اے لاٹ. تو آپ اس میں اپنے ٹراماز وغیرہ شیئر کرتے ہو ایک انسان کے ساتھ, اور وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ بھائی آپ کے سائیکیٹرسٹ جو بھی ہوتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو کین گیٹ بیٹر. وہ آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتاتے ہیں کہ اچھا آپ یہ ہیبٹس ڈیولپ کرو اینڈ دس از ہاؤ یو کین گیٹ بیٹر, یا آپ کو میڈیسنز ریکمینڈ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈپینڈ آن اینی ون. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ کروں کہ وہ مجھے ان ریٹرن کچھ دے بھی سکے. سو کیونکہ اس سب جرنی کے بعد نا میری ایکسپیکٹیشنس ختم ہو گئی تھی لوگوں سے. تو جب وہ آپ کا دل ٹوٹتا ہے نا لوگوں سے, جب آپ کا اپنے پیرنٹس سے دل ٹوٹتا ہے, جب آپ کا لوگوں سے دل ٹوٹتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہو کہ میں ایسی جگہ جاؤں کہ جہاں مجھے کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کرنا پڑے. تو دیٹس ہاؤ آئی فاؤنڈ اللہ, کہ میں اللہ تعالیٰ سے اگر ایکسپیکٹیشن رکھوں گی تو مجھے اس کا ریوارڈ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ میری ایکسپیکٹیشنس کو ایکسیڈ ہی کریں گے ہمیشہ. تو دیٹس وائی آئی بلیو کہ میں ان چیزوں پہ اتنا ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتی. ابھی بھی سم ٹائمز آئی گیٹ ویری اینکشیس اینڈ ڈپریسڈ, اور مجھے خیال آتا ہے کہ یار چلو تھیراپی سیشنز لے لیتی ہوں, وائی ناٹ, لائک وہ مجھے ہیلپ کرے گی چیز. بٹ دین آئی تھنک کہ چلو یار وائی ناٹ, اگر میں ایک انسان کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کروں گی, اگر میں اللہ کے ساتھ شیئر کر لوں, سو ہاؤ از دیٹ. سو دیٹس مائی پرسپیکٹیو آن اٹ. لیکن obviously لوگ تھیراپی سیشنز دیتے ہیں, دے آر ویری ہیلپ فل, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اگینسٹ اٹ, بٹ آپ کا اپنا پرسنل اوپینین ہوتا ہے. ہاں تو جویریہ, آپ کی ساری جرنی میں ایسی مومنٹس آئی جہاں پر آپ نے کہا کہ بس اب میں تھک گئی, بس ختم, اینڈ دین آپ پھر اٹھی, آپ گر گئی, پراپرلی آپ گر گئی, اینڈ آپ نے کچھ ٹائم پاز کر دیا, یا پھر ایک دن آپ کو اس فیز سے نکلنے میں لگا, کچھ ٹائم لگا, اور آپ کیوں اس فیز میں گئی تھی اور کیسے آپ نے کوپ اپ کیا؟ ایسے بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں ایسے ایپیسوڈز میں چلی گئی تھی جہاں پہ آئی تھاٹ کہ اب اس سے واپس آنا ممکن نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ ایسے فیزز میں جاتے ہو تو آپ کو صرف ایک لائک آپ کو اگر آپ ایک بند کمرے میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کھڑکی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں سے تھوڑی سن لائٹ بھی آ جائے, دین یو سی اے رے آف ہوپ, رے آف سن شائن. تو وہ میں نے ہمیشہ یہ کیا جب بھی میں ڈپریسو ایپیسوڈز میں گئی ہوں. آبویسلی آئی ایم اے ہیومن اینڈ آفٹر سینگ سو مچ ان مائی لائف, تو بہت دفعہ ایسے ٹائمز آئے ہیں جہاں پہ آئی ہیو لاسٹ مائی ہوپ کمپلیٹلی.
جہاں پہ میں نے سوچا تھا اب اس کے بعد اگر میں اپنے کریئر نہیں بنا سکتی, اگر میں اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتی تو میری زندگی ختم ہے یہاں پہ. تو آئی ایون تھاٹ اباؤٹ سوسائڈ اے فیو ٹائمس کہ یار اب میں اپنی زندگی بہتر نہیں بنا سکتی تو لیٹس جسٹ اینڈ اٹ. تو وہ خیال آتے تھے, بٹ آئی لائک پھر بھی نا میں اس چیز کو ڈھونڈ رہی ہوتی تھی, کوئی رے آف ہوپ مل جائے, کوئی ایسی اپرچونیٹی آ جائے جو مجھے نا اس سب سے باہر نکالے. تو جب آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو تو ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی نہ کبھی کسی کا ایسا کوئی بات کی بھی ذہن میں آ جاتی تھی, کسی کا کوئی قصہ, کسی کو کوئی ایگزامپل یا کوئی اپرچونیٹی ایسی آ جاتی تھی جس کے تھرو یو جسٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ فیز. تو آپ کو کبھی بھی آئی وڈ آلویز سے کہ کبھی بھی آپ کو لڑنا نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک دروازے بند ہوتا ہے تو 100 کھل بھی جاتے ہیں. آج کی ابھی 21 ایئرس جویریہ جو ہے جہاں جس سٹیج پر وہ پہنچ گئی ہے, اس سے پہلے آپ وہ جس نے 6 سال پہلے یہ سب سٹارٹ کیا تھا اس جویریہ کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آئی وڈ سے میں بہت ساری انسٹاگرام پہ ایسی ریلز دیکھتی ہوں جس پہ پیپل آر رائٹنگ لیٹرز ٹو دیئر ینگر سیلف. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میں خود کو کیا کہوں گی, اینڈ میرے دماغ میں ہمیشہ یہی بات آتی تھی کہ میں اس کو یہ کہوں گی جسٹ ڈو وٹ یو ڈوئنگ, just do that, just keep on going on, you're gonna achieve everything that you have ever dreamt of. تو کبھی بھی امید نہیں چھوڑنا. and I would say کہ treat your mother more nicely. Okay, yeah, that's what I would say. کیونکہ میں اس وقت بہت لڑتی تھی and میرے بہت اینگر ایشوز ہوتے تھے. so that's the one thing I would like to say to my younger self کہ کم لڑا کرو. the whole دنیا is not your enemy. میں باقی لڑکیوں کے لیے آپ سے ایڈوائس مانگوں گی کہ ابھی جو آپ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو گائیڈ کریں جو کہ ابھی فری لانسنگ کی طرف جا رہے ہیں اینڈ وہ سوچ رہے ہیں, پلس ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اسٹارٹ کر لیا ہے. Okay. For guidance, میرے DMs are always open. صاحبہ میں آپ سے بھی یہ کہوں گی آپ اپنی آڈینس کو ضرور بتائیں کہ my DMs are always open for them. میرے پاس جب بھی کوئی فالوور آیا ہے, کسی کے تھرو بھی آیا ہے for guidance, I've always helped them. تو my DMs are always open. اس کے علاوہ آپ فری ایجوکیشن کے لیے you have a lot of free resources. آپ کے پاس YouTube ہے, آپ کے پاس Google ہے, آپ جائیں وہاں پہ سرچ کریں. آپ کے دماغ میں کوئی اتنا سا بھی کوشچن آتا ہے نا, چھوٹا سا بھی, تو آپ جا کے وہ سرچ کریں اور اپنے دماغ میں جو کیوریوسٹیز ہیں یہ پیدا کریں. جب تک آپ کیوریس نہیں ہوں گے, جب تک آپ اپنی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ انکمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے کہ یار آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر یا آئی وانٹ ٹو چینج دس سچویشن. جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک میں یہ نہیں سوچوں گی کہ مجھے یہاں سے اٹھ کے باہر جانا ہے, میں نہیں جاؤں گی, میں یہیں بیٹھی رہوں گی. سو دس از جسٹ اے اسمال ایگزامپل. سو کیپ آن ٹرائنگ ٹو چینج یور ریالٹیز تاکہ یو کین ڈو بیٹر. I remember this quote that always aim so much higher that even if you fall, you're gonna be so much ahead of your reality. کہ اگر آپ اتنا بڑا گول سیٹ کرو اور اگر آپ اس گول تک نہ بھی پہنچ جاؤ, اس کے قریب بھی کہیں پہنچ جاؤ, تو آپ اپنی ریالٹی سے, اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے تو بہت آگے ہو. سو I would say this to all the girls کہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں. آج کل جو جنریشن چل رہی ہے, آج کل جو دور چل رہا ہے, you cannot be dependent on anyone. And even if you guys are stable, اگر آپ فری لانسنگ بھی اچھی کر رہے ہو سب کچھ, try to learn more skills اینڈ اس کے بعد گرو کرنا سیکھو, ٹائم کے ساتھ بدلنا سیکھو. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو آج اسکل ایک آتا ہے آپ اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ. ٹرائی اینڈ لرن مور, آلویز گرو اینڈ اپ اسکل. تو کبھی بھی سیکھنا نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ اگر آج ہماری ایک اسکل جو ہے دیٹس ویری ویلیوبل ایٹ دا مومنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی تیز ہے, نیکسٹ ایئر اٹ وونٹ بی. سو کیپ اپ ود دا نیو ٹرینڈز اینڈ کیپ اپ ود دا نیو ٹیکنالوجی. جویریہ, آپ کا اتنا اسٹرگل کرنے کا, اس پوری اپنی لائف کو چینج کرنے کا اور اتنی محنت کرنے کا اسٹل جو آپ کر رہی ہیں, اس سب کا کیا ویژن تھا؟ ویژن کیا ہے آپ کا؟ میرا ویژن only be this that I don't want to be dependent on anyone. جیسے at some point جب of course when my parents got separated, so there was a point کہ مجھے دیکھنا پڑتا تھا, like I would have to look at my father کہ مجھے چیز چاہیے, یا I would have to look at my mother. So وہ جو uncomfortable سی situation تھی نا, I hated that. So my only vision was that I wanted to work. I would work because I wanted to work, not because I had to. تو مجھے اپنے لیے ایک ایسی ڈریم لائف اور ایک ایسی ریالٹی کریٹ کرنی تھی جس میں
آئی لوڈ ورکنگ. اچھا مجھے ہمیشہ سے کام کرنے کا, مجھے ہر چیز سیکھنے کا بہت شوق ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو کریٹ اے ریالٹی جس میں میں سب کر سکوں. I could be a painter, I could be a tourist, I could open my travel agency, I could open my restaurant, but I needed to have that freedom. So my vision was this, that I could do anything and everything that I want in my life, and I can also do it for my family as well, by creating that sort of reality. تو اتنی محنت کرنے کا, اتنی اسٹرگل کرنے کا یہی مقصد تھا that I can create such reality, تاکہ مجھے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہونا پڑے at the end of the day. وہ بعض اوقات کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کر ڈریم کرنا چھوڑ دیتی ہیں, ڈریمز اینڈ اس کے پیچھے بھاگنا اینڈ ان کی جو ڈریمی لائف ہوتی ہے اس کے لیے اسٹرگل کرنا چھوڑ دیتی ہیں. آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ کہ جب تک آپ کچھ سوچو گے نہیں آپ اچیو نہیں کر سکتے. جب تک آپ خود کو امیجن نہیں کر سکتے کہ یس وی کین ڈو دس, تب تک اگر آپ خود پہ یقین نہیں رکھو گے دین ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اینی ادر پرسن ٹو بلیو ان یو. تو آپ کو یقین کرنا ہے اس چیز پہ کہ یس یو کین ڈو دیٹ. اب میرے پوڈ کاسٹ سے بہت سارے لوگوں کو لگا کہ جس نے باتیں کی تو بہت عام ہے, گوئنگ ٹو یونیورسٹی از ویری عام, یا کمنگ ٹو اے بگ سٹی از ویری نارمل. بٹ فار اے بیکورڈ فیملی لائک مائن اٹ وازنٹ ایزی, جہاں پہ میں اپنی خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو اس طرح یونیورسٹی آئی ہے, جو کہ ہاسٹل میں رہی ہے. میں اپنی پوری فیملی میں پہلی لڑکی ہوں. سو اٹ واز اے ویری ہارڈ بیٹل, بٹ آئی نیو آئی وانٹڈ ٹو ڈو اٹ اینڈ آئی فاٹ آل دا بیٹلز دیٹ کیم ان بٹوین. تو میں تمام لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گی دیٹ نیور لوز ہوپ, اور اپنے پیرنٹس کا ٹرسٹ لیں. My mother was with me throughout this journey because she saw my potential. اگر وہ کالج میں ہے, کوئی اسکول میں, کچھ بھی, میں نے ہمیشہ بہت محنت کی ہے, میں نے ہمیشہ اپنا 110% دیا ہے. So she actually believed in me because of all of that, because of my hard work. So اپنے پیرنٹس کا ٹرسٹ ارن کریں and believe in yourself, have confidence in yourself, or then take your parents' confidence as well. And dream so much higher. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ اتنا ڈریم کریں, اتنا بڑا ڈریم کریں کہ اگر آپ اس کو اچیو نہیں بھی کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ یو آر سم ویئر کلوزر. جویریہ تھینک یو سو مچ ہمیں اپنا ٹائم دینے کے لیے, پلس آپ نے جو سب کچھ بتایا اینڈ جس طرح سے ایکسپلین کیا, آئی سویئر میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے آپ کے بولتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کو آنے والے اسی سال میں مجھے پوری امید ہے میں آپ کو ٹاپ میں دیکھوں گی, مجھے پوری امید ہے اینڈ مجھے یقین بھی ہے کیونکہ آپ میں وہ ہے چیز آپ کے اندر, وہ بات ہے آپ کے اندر جو آپ کو وہاں تک لے کر جا سکتی ہے. پلس انشاءاللہ آپ سے کافی لوگ جو ہیں انسپائر ہوئے ہوں گے, اینڈ مجھے امید ہے کہ آپ کی جو بھی جرنی ہے اس نے کسی نہ کسی کو انسپائر کیا ہوگا تاکہ کل کو کوئی اور بھی جویریہ بن کر اپنے پیرنٹس کو یا اپنی فیملی کو اس طرح سے سپورٹ کر سکے جیسے آپ نے کیا. تھینک یو سو مچ.